وہ بلاول. اب بلاول میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا. اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے, یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں, اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی, یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو. اس لیے یہ مارچ ہے. ان کی غلامی سے یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے, اسے بہتر ہے مار جاؤ. میں اس لیے نکل رہا ہوں اور میں اپنی ساری قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے. کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں اور بچوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا, ان کا صرف کام, ان کو صرف ایک چیز آتی ہے, منی لانڈرنگ. وہ چھوٹے چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں. یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں, یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی. اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف, 10 ارب روپے کا گھر بیچا اس نے لندن کے اندر. کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے, ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم, آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں, میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا, میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے, یہ ابھی ختم نہیں ہوگی. میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ, یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے, ہم نہیں رکیں گے. آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں, 2 اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلا, قوم کے فیصلے قوم میں ہوں, کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے. ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں. لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں, میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں, باقی میں آزاد ہوں. ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے, ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا, میں مجبور ہوں. اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا. اس لیے تو قائد اعظم, جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر, پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں. یہ وہ قربانی تھی. ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں, تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے, شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو. تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا. اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں. لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو, قوم کے فیصلے قوم میں ہو. اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی, ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا. صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو, فورن پالیسی دیکھ لو, آزاد فورن پالیسی. ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے, ہمارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ, کوڈ کے اندر.
لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے. ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے. کھڑے ہو گئے, امریکہ ناراض ہوا, لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا. ہم نے بھی وہی کیا تھا. لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں, جو سازش کے تحت آئے ہیں, انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی, جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے, جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں, دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا, لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی, وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف, اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی, جو ایف آئی آر پولیس نے دی ہے, وہ ایف آئی آر کیا, وہ مذاق ہے؟ وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں, دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں, اکیلا تھا. اچھا, وہ بھی اتنا بیوقوف ہے, جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو, وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا ہے کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں, یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی, تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا, کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم, آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں, میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا, میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا فرمان ہے,